السلام علیکم، کیا حال ہیں آپ سب کے؟ امید ہے سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیشہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ ناشتے کے بعد جناب چولہے کا آج حشر نشر نکلا ہوا تھا۔ میں نے 2-3 دن سے ویسے اتنی اچھی صفائی بھی نہیں کی تھی۔ کبھی کبھی انسان کا واقعی دل نہیں چاہتا کوئی بھی کام کرنے کو، لیکن جو ماشاءاللہ دیکھنے والے ہیں وہ ضرور سمجھتے ہیں کہ جو ولاگس وغیرہ بناتے ہیں یا جو باقی کام کر مطلب کوئی ورکنگ لیڈیز ہیں یا کچھ ہیں، تو ان کا کام جو ہے وہ ایسے 100% پرفیکٹ ہونا چاہیے۔ وہ کسی چیز میں کوئی غلطی نہیں کر سکتے، ان کی کوئی چیز آگے پیچھے نہیں ہو سکتی۔ لیکن ہمارا حال بھی ان لوگوں کی طرح ہی ہے جو گھر میں کام کرتے ہیں۔ ہم بھی خیر گھر میں ہی کام کرتے ہیں، لیکن کبھی آپ لوگوں کو پتہ ہے، آپ لوگ بھی کبھی طبیعت خراب ہو، کبھی کچھ ہو تو آگے پیچھے کام ہو ہی جاتا ہے، اور کبھی دل بھی نہیں کرتا۔ روز ایک کام کر کر کے بندے کا ویسے دماغ گھوم جاتا ہے۔ موسم بھی کبھی اوپر کبھی نیچے، کبھی یہاں سردی ہو جاتی ہے سعودیہ میں، کبھی جناب اتنی گرمی ہو جاتی ہے کہ پنکھا چلانا پڑ جاتا ہے۔ بس عجیب ہی نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، جو بھی نظام ہے بہرحال اس کے حساب سے یہاں کے لوگ بھی ایڈجسٹڈ ہیں اور ہم لوگ بھی اسی طرح ہی ہیں۔ بہرحال چولہے کی صفائی میں نے 2-3 دن بعد ہی صحیح کیا، اس لیے لیکوڈ استعمال کیا، ورنہ جنرلی میں جو ہوں اس کو سمپل طریقے سے ہی کر لیتی ہوں۔ اس کے بعد جناب یہ فش میں نے لی تھی، اتنی چھوٹی روہو فش تھی کہ اس کے 3-4 پیس ہم نے یوز کیے تھے اور باقی یہ تھی۔ اس کو میں نے نکال کے باہر رکھ دیا۔ آج مکس ویجیٹیبلز بناؤں گی دوپہر میں، اور ساتھ ہی مچھلی فرائی کر لوں گی۔ ہمارے گھر میں پروٹین کا استعمال تو اتنا ضروری ہے نا، کسی بھی چیز کے ساتھ کچھ نہ کچھ کباب ہو یا مچھلی ہو یا گوشت ہو یا کچھ نہ کچھ بہرحال چاہیے ہوتا ہے، صرف یہ ہسبینڈ صاحب کی وجہ سے۔ مکس سبزیوں کے لیے میں نے ساری سبزیاں اکٹھی کر لی ہیں، جس میں مٹر ہے، گاجر ہے، چھوٹا سا پھول گوبھی کا ہے، جس کو کاٹنے کو بھی میرا دل نہیں چاہ رہا تھا، اتنا مزے کا اور اچھا تھا۔ اور ساتھ جناب میتھی جو میں نے بہت پہلے منگوائی ہوئی تھی، وہ میں نے کاٹ کے صاف کر کے رکھی ہوئی تھی، وہ اس میں شامل کر دیں گے۔ گوبھی ڈالوں گی، میتھی ڈالوں گی، گاجر، آلو اور مٹر ڈالوں گی۔ بس جناب اس کو میتھی بھی نکلنے کو تیار نہیں ہے، اتنے عرصے سے اس تھیلی میں بند تھی تو اس کا بھی دل اس کو چھوڑنے کو نہیں چاہ رہا تھا۔ گوبھی کو تو خیر میں ہاتھ سے ہی توڑ لوں گی، اتنی معصوم گوبھی کو کیا میں نے چھری لگانی تھی، کیا نائف لگانا تھا۔ خیر جناب اس کو بھی کاٹ لیتے ہیں اور ساتھ باقی ساری سبزیاں بھی کاٹ لیتے ہیں۔ مکس سبزی میں بہت سمپل طریقے سے بناتی ہوں، جس میں سبزیوں کا مسالہ بہت کم ہوتا ہے اور سبزیوں کا ہی ٹیسٹ آ رہا ہوتا ہے۔ اور اصل میں ہم مسالوں کے لیے تو کھاتے بھی نہیں ہیں، ہم جس چیز کو پسند کرتے ہیں وہی چیز بناتے ہیں۔ اسے ٹیسٹفل بنانے کے لیے اس کا اصل ذائقہ آنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے، آپ سب کو پتہ ہے اس چیز کا۔ آپ لوگ مجھے بتائیں جو میرا ماشاءاللہ ولاگ دیکھتے ہیں، میری بہت اچھی دوست ہیں، بہنیں ہیں، چھوٹی بہنیں ہیں، بڑی بہنیں ہیں، اللہ میاں ان سب کو سلامت رکھے، کہ آپ لوگ سبزی میں زیادہ مسالہ پسند کرتے ہیں کہ کم مسالے والی سبزیاں آپ کو اچھی لگتی ہیں۔ سالن جو ہے تیکھا اچھا لگتا ہے، چکن کا ہو گیا یا آلو گوشت وغیرہ ہو گیا، وہ جتنا چٹخارے دار ہو اتنا مزے کا لگتا ہے۔ ساتھ میں نے 2-3 لہسن کے جوے کاٹ لیے ہیں۔ اب ان سبزیوں کو اچھے سے پانی سے فریش واٹر سے دھو لیتے ہیں۔ پہلے بھی خیر دھلی ہوئی تھیں، اتنی اچھی خیر میں نے نہیں دھوئی تھی۔ گوبھی کو ذرا زیادہ توجہ دینی پڑتی ہے کہ اس کے اندر کیڑے کا خطرہ ہوتا ہے۔ خیر جناب جیسے ہی میں اس کو دھو لوں گی، اس کے بعد جناب اس کی پکوائی کا کام شروع ہو جائے گا۔ ابھی ظہر کی نماز بھی پڑھنی ہے، ماشاءاللہ قرآن پاک بھی پڑھنا ہے۔ صبح تو آج کل میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ فجر کے بعد ہمت ہی نہیں ہو رہی ہوتی کہ میں قرآن پاک پڑھ سکوں، تو میں ظہر کی نماز کے بعد پھر ماشاءاللہ پڑھ لیتی ہوں۔ اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ تعالیٰ کا، کہ ہمت اور طاقت دیتے ہیں اللہ میاں، ہر کسی کو دے، اور خاص طور پر اس پر عمل کرنے کی توفیق ہونی چاہیے۔ پڑھتے تو ہم سب کچھ ہے، لیکن ہمارے عمل جو ہیں مسلمانوں کے، وہ ہم سب کے سامنے، اور نتائج بھی ہم سب کے سامنے ہیں۔ خیر جناب یہ براؤن ہو چکے تھے پیاز، اس میں نے سفید زیرہ اور کٹی لال مرچ ڈالی ہے۔ بس یہی مسالے ڈالوں گی اور ساتھ نمک اور ہری مرچ ڈال دوں گی، اور دم والی آگ پر اس کو چھوڑ دوں گی، اپنے سارے کام کرتی رہوں گی۔ تقریباً پونے گھنٹے میں دم والی آگ پر یہ سبزیاں بہت اچھی بن کر جوسی اور مزے کی تیار ہو جائیں گی، اور میرے باقی کام ہو جائیں گے۔ اب ہمارا بیچ یہی آپ سے بات کر رہی تھی کہ قرآن پاک کا ترجمہ پڑھیں تو ہم اس پہ کتنی چیزوں پر عمل کرتے ہیں، ہم کتنی چیزوں پر پورے اترتے ہیں۔ ہر بندے نے، ہر مطلب مولوی صاحب ہیں یا آدمی ہیں یا عورتیں ہیں یا بچے ہیں،
جو بھی ہیں انہوں نے اسلام کو اپنے حساب سے مولڈ کیا ہوا ہے، جو ان کے مطلب کی بات ہوتی ہے اس کو تو بڑا وہ ہم سب لوگ فریکوینٹلی اس کا اظہار کرتے ہیں اور اسی پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو ہماری طبیعت سے ہٹ کر ہوتی ہے یا ہمیں شیطان کو مار کر کام کرنا پڑتا ہے اس چیز سے ہم جو ہے جناب اس کو ایوائڈ کرتے ہیں۔ تبھی دیکھ لیں فلسطین میں مسلمانوں کی حالت، ہر جگہ ہی مسلمان تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں شمار ہوتے ہیں، اور جو ماشاءاللہ کھاتے پیتے مسلمان ممالک ہیں جیسے سعودیہ ہو گیا، وہاں بھی جناب آپ کو پتہ ہے کہ تعلیم کا معیار کتنا ایک ہے، اور جدید ترقی یا مشینری وغیرہ یا جو کچھ بھی ہے وہ سب باہر سے خریدنا پڑتا ہے۔ کوئی مسلمان ملک اس قابل نہیں ہے کہ وہ سب کچھ اپنا جنگی اوزار وغیرہ یا تعلیم کے لحاظ سے اپنی ڈگریاں جاری کر سکے یا اپنی مطلب مشینری کو امپورٹ کر سکے یا سائنس کی فیلڈ میں ترقی کی ہو کسی بھی مسلمان ملک نے۔ سب ہم جو محتاج ہیں امریکہ کے اور مغربی ممالک کے اور یورپ کے، جہاں سے ہم سب کچھ لیتے ہیں اور اسی سے گزارا کرتے ہیں۔ قدرتی دولت بے شک سعودی عرب نے باقی اسلامی ملکوں میں بہت زیادہ ہے، تیل بھی ہے، سونا بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن عملاً جو ہے جو مطلب قرآن پاک میں ہے کہ اور حدیث ہے کہ علم حاصل کرو، بے شک مرد اور عورت دونوں کے لیے حکم ہے، بے شک تمہیں چین بھی جانا پڑے، دوسرے ممالک کا بھی دورہ کرنا پڑے، لیکن آپ کو پتہ ہے ہم میں سے کوئی بھی تعلیم کے اسلامی ممالک کس قدر پیچھے ہیں کہ ہم لوگ کچھ ایجاد نہیں کر سکتے، کچھ بنا نہیں سکتے، اور جب بھی وقت آتا ہے تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعائیں شروع کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ پلیز ہمارے مسلمانوں کی مدد فرما، اور عمل سے ہم یہ ظاہر نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کس لحاظ سے فرمائیں۔ جس چیز کا وہ حکم دیتے ہیں اسی چیز سے ہم لوگ بھاگتے ہیں، نہ محنت کرتے ہیں، نہ تعلیم صحیح حاصل کرتے ہیں، نہ تحقیق کی طرف جاتے ہیں۔ بس اب ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے وہ اسی چیز کی ضرورت ہے کہ ہم عمل کریں، جو ہم پڑھتے ہیں، جو ہم سنتے ہیں، یا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے اس سب پر عمل کرنے کا وقت ہے، تبھی ہم دنیا سے آگے نکل سکیں گے۔ اور جناب اس ساری بحث میں اور اس ساری بات چیت میں میری سبزی تیار ہو گئی تھی، خیر یہ میں اپنے باقی کام کر کے آئی تھی، نماز قرآن پڑھ کے آئی تو سبزی ماشاءاللہ تیار ہو گئی تھی، آلو شالو گل گئے تھے، گاجر گل گئی تھی، اور آج ہسبینڈ صاحب کی میں نے آپ کو بتایا ویکنڈ بھی آن ہے، اور 4 دن ان کی ہے ڈیوٹی، 4 سے رات کو 11:30 12 بجے تک، ان کے لیے پھر جناب وہی جو لنچ باکس ہوتا ہے وہ تیار کر رہی ہوں۔ ٹی کے لیے میں بنا رہی ہوں بٹر جو ہوتا ہے پینٹ بٹر، وہ فریج میں رکھنے سے سخت ہوا تھا، ویسے فریش پینٹ بٹر تھا جس میں نہ کوئی چینی شامل ہے، نہ کوئی ہنی شامل ہے، کوئی بھی سویٹنر شامل نہیں ہے، اس کو میں اپنے حساب سے سویٹ کر لیتی ہوں، زیادہ تر ہنی سے ہی کرتی ہوں، یا ڈیٹ سیرپ بھی بہت اچھا ہے، اس سے بھی بہت مزے کا یہ مزیدار ہوتا ہے ڈیٹ سیرپ بہت زیادہ، اور اس کو بھی اگر پھیلا لیں اس کے پینٹ بٹر کے اوپر تو بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے۔ فی الحال تو ہنی صاحب بھی جم چکے ہیں ٹھنڈ کی وجہ سے، جو بڑی ٹھنڈ برف باری ہو رہی ہے یہاں اور ہر چیز جم گئی ہے۔ یہ خیر میں فریج میں ہنی نہیں رکھتی، باہر ہی رکھا ہوا ہے شہد، پھر بھی جمع سے اور انگلی سے نکال کے محبت اپنی ڈال کر اپنے ہسبینڈ کے لیے سینڈوچ تیار کر رہی ہوں چھوٹا سا، اور اس کے بعد جناب وہی اس کو پیک کروں گی، ہر چیز کو واپس اپنی جگہ پہ رکھوں گی۔ جناب یہ اسٹیویانا ہے اور دودھ ہے چائے والا، چمچ ہے، کپ ہے، اور یہ شوگر فری بسکٹس ہیں کیشیو نٹ والے، یہ لولو کو اللہ سلامت رکھے، یہ شوگر فری بسکٹس ان کے اپنے ہی ہیں لولو والوں کے، یہ 2 بسکٹس دے دوں گی، تھوڑے سے چپس کوئی پڑے ہوں گے وہ دے دوں گی۔ اصل میں پیشنٹ ہی اتنے زیادہ آتے ہیں کہ ان کو بھوک بھی ماشاءاللہ زیادہ لگ جاتی ہے، میری تو اکثر ان سے بحث ہوتی ہے کہ کام میں تو بھوک لگتی نہیں ہے، لیکن کیونکہ وہ شوگر کی ٹیبلٹس وغیرہ بھی لیتے ہیں تو ان کی شوگر لو ہونے کا واقعی ڈر ہوتا ہے، سو بچے کچھ چپس جو تھوڑے تھوڑے تھے 2 لقمے وہ سب میں نے ڈال کر ان کو دے دیے ہیں، اور یہ اب جب ڈیوٹی ہوتی ہے تو یہ چیزیں بڑی جلدی ختم ہو جاتی ہیں، اور گھر میں یہ چیزیں جو ہیں وہ پڑی کی پڑی رہ جاتی ہیں۔ خیر جناب ان کا یہ لنچ باکس پیک کروں گی اور ساتھ ہی پانی کی بوٹل دوں گی۔ خیر کھانا تو یہ نہیں کھاتے، آ کے کھائیں گے تو سینڈوچ وغیرہ کوئی ایک آدھ لے لیں گے اگر ان کا موڈ ہوا تو، ورنہ وہ بھی نہیں لیتے، اور بہت ہلکا پھلکا کوئی سنیک لے لیں گے جو خود اپنی پسند سے لیتے ہیں دونوں باپ بیٹی۔ جب جناب ہم کسی مارکیٹ میں جاتے ہیں تو ان کا یہی کام ہوتا ہے کہ جناب سنیکس کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ کوئی نیا سنیک ملے تو یہ جناب اٹھائیں اس کو۔ اور اس کے دوران اس ساری چیزوں کے دوران کپڑے بھی ماشاءاللہ دھل گئے تھے، وہ کپڑے بھی پھیلا رہی ہوں،
اور سب سے اچھی بات آج یہ ہوئی کہ ہمارے پاسپورٹ گئے ہوئے تھے رینیو ہونے کے لیے، الحمدللہ الحمدللہ 2.5 ماہ بعد، کیونکہ نارمل پروسیجر سے کیے تھے، ایمرجنسی میں نہیں کیے تھے، تو پورے 2.5 ماہ بعد الحمدللہ وہ رینیو ہو کے آ چکے ہیں، اور جس سے ہمیں بڑی خوشی ہے۔ چھٹی بن رہی تھی میرے ہسبینڈ کی، لیکن ہم ظاہر ہے جانے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے جب تک پاسپورٹ نہ ہمارے ہاتھ میں آ جائیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ پاسپورٹ ہمارے ہاتھ میں آ گئے ہیں، اور اب جو ہے ہم ٹریولنگ کا سوچ سکتے ہیں۔ اور سب سے پہلے ٹریول کرتے ہوئے جو چیزیں بندہ سوچتا ہے کہ مطلب لے کے کیا جانا ہے، کیسا موسم ہوگا، کیسے کپڑے رکھنے ہیں، جنوری یا فیبروری میں کیسا، پاکستان میں تو خیر میرے خیال میں ٹھنڈ ہی ہوگی، اتنی زیادہ نہیں تو نارمل سی تو ہوگی ہی صحیح۔ ہسبینڈ صاحب پاسپورٹ کھول کے دیکھ رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں، اور مجھے بھی دکھا رہے ہیں کہ بھئی دیکھو۔ اوکے جی، یہیں تک تھا میرا ولاگ۔ اگر اچھا لگے تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں، اور دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا بھی بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔